اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کا جو آغاز کیا ہے وہ محرم الحرام سے کیا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ آج 10 محرم ہے، آج کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، صرف محرم کی 10 تاریخ کو ہی نہیں بلکہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو عربی میں عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات آتی ہے، واقعہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، اور 10 محرم کو کون سا ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے منایا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، شکر کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ تمہارا تعلق تو ہوائی ہے، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فیہ فرعون فصامہ موسیٰ شکرا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے، اس کی بربریت سے آزادی دلوائی، وہ ایک طاغوت تھا جس طاغوت کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا، اس پر شکر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ حق ہے، وہ ہمارا بھائی تھا، کیونکہ تمام انبیاء کا جو آپس میں تعلق ہے وہ توحید کا تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے، توحید کے علمبردار تھے، تمہارا موسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ تم تو شرک کرتے ہو۔ لہذا محرم کے حوالے سے صرف یہ 2 احادیث پوری شریعت سے ثابت ہے کہ ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، جس پر انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ میں ہم 9 کا یا 11 کا ملائیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کسی بھی موقع پر یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 9 کی اور 11 کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت 10 محرم کے روزے کی ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 9 اور 11 کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ صرف مخالفت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ 9 کا یا 11 کا ملا کر رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، اور اس بات کا ثبوت ہو کہ تم سچے مومن ہو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم تو شرک کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک بد دعا کی اور ایک دعا کی۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کیا کی؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبر انبیاء مساجدہ۔ اللہ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت فرمائے، اللہ انہیں برباد کر دے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور دعا کیا کی؟ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بننے دینا۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر پر میلے نہ لگیں، میری قبر کو عید
تہوار نہ بنا دینا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ دنیا کی سب سے عظیم قبر، اشرف القبور اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور اس قبر میں جو ہستی مدفون ہے وہ کل کائنات میں سب سے افضل ہے، اور جس حصے میں وہ قبر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ حصہ ہے وہ۔ اسی حجرے میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اس گھر سے لے کر میرے ممبر تک زمین کا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس نبی کو جہاں پر مدفون فرماتا ہے اسی جگہ پر اس نبی کی روح کو قبض کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اپنی امت کو توحید کا درس دیا، کتنے بہترین طریقے سے سمجھایا، اپنی ہی قبر کی مثال دے کر، اپنی ہی قبر کے بارے میں دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ میری قبر کو پوجا کرنے کی جگہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، اور یہودیوں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو مجھے بتائیں دنیا میں کون سی ایسی ماں ہے جو ایسا لال جلے جس کی قبر پر جا کر سجدہ کیا جائے، جس کی قبر کے طواف کیے جائیں، جس کی قبر پر جا کر چادریں چڑھائی جائیں، پھول نچھاور کیے جائیں؟ سب سے عظیم قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک دعا فرمائی اور ایک بد دعا فرمائی۔ اور یہودیوں کا کیا تعلق ہے؟ نہ توحید سے کوئی تعلق، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق، یہ ان کی ہوائی باتیں ہیں۔ جیسا کہ آج کل آپ کو نظر آتا ہے اہل بیت کی محبت کے دعوے کرنے والے، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی صرف ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے قبروں کے حوالے سے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، اور یہ امت اتنی بڑی بے وفا ہے، اس امت میں سب سے زیادہ اگر شرک پایا جاتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے تو وہ قبروں کو لے کر پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قبروں پر جاؤ، جا کر ان کے لیے دعا مانگو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قبروں پر جاتے ہیں لیکن مانگتے اپنے لیے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ ان کے لیے مانگو، ان کی اللہ سے بخشش مانگو، ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگو، اور ہم اپنے لیے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنا بڑا بے وفا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع نہیں کیا؟ جائیں جا کر دیکھیں، قبرستان جا کر دیکھیں، بھرے پڑے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی آپ کو کچی قبر نظر آئے، تقریباً قبریں پختہ ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے قبروں پر لکھنے سے منع نہیں کیا؟ احادیث موجود ہیں، لیکن آپ جا کر دیکھیں قبرستان میں نام لکھا ہوگا، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، خاندانی شجرہ، آیات، احادیث، سب کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ کہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ جا کر دیکھیں قبروں پر دیے جلائے جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے۔ اس امت نے شریعت کی خوب خلاف ورزی کی، محاذ آرائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادعوکم الی النجات، اے لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو۔ میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یا قومی مالی ادعوکم الی النجات، اے لوگو میں تمہیں صرف نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ کلمہ نجات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ یہ توحید سے بے خبر ہے، توحید کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اسے کلمہ توحید کا نہیں پتا، کلمہ توحید کے تقاضوں کا نہیں پتا۔ مسجد میں فرض نماز کے بعد ہو کے نعرے بھی لگاتا ہے، لیکن اسے کلمہ توحید کا نہیں پتا۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے
उन सब का बुनियादी नुक्ता एक ही था, ए लोगों तौहीद को समझो, तौहीद है क्या उसे समझो। मन शहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही बुखारी की हदीस है, जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई कश्ती को पार लगाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं, जन्नत हक है, जहन्नुम हक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ईसा अल्लाह का बंदा है, रसूल है, बेटा नहीं है। जिसने इस बात की गवाही दी, फिर वो जैसे भी अमल करे, अल्लाह ऐलान करता है कि मैं उसे जरूर जन्नत का मालिक बनाऊंगा। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर तौहीद का फुकदान पाया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा है, कब्रों पर जाकर सजदे भी कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहा है, गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज भी कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, कब्र पर मुर्दे के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, कब्र के सामने अपनी झोली फैलाकर खड़ा हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, या अली मदद के नारे भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, अल मदद या गौसे आजम के नारे भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, अगिस्नी या रसूलुल्लाह भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, अदरिकनी या रसूलुल्लाह भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, गैरुल्लाह को मदद के लिए भी पुकारता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, नारा हैदरी भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, गाड़ी के पीछे लिखता है जाने या अली, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, बोर्ड बनाकर उस पर लिखता है अल्लाह नबी वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, अपने घर की छत पर काली हंडिया भी रखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, नई गाड़ी खरीद कर उसके सामने एक जूती उल्टी करके भी लटका देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, पंचतन पाक के नाम की 5 अंगूठियां अपने हाथ में पहनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, अपने बालों की चुटियां छोड़ देता है डोले शाह के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, हाथ में हुसैन के नाम का कड़ा भी बांधता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, पांव में हसन के नाम का कड़ा भी बांधता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, बाबा शाह जमाल पुत्र दे रत्ता लाल के नारे भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, या बहावल हक बेड़ी धक के नारे भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, ए अली ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना, ये नारे भी लगाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, कश्मीर की कब्र की हिफाजत के लिए जिहाद तक करने चला जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, दुनिया जहान के शिरक करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, मस्जिद का दरवाजा भी बनाता है, मस्जिद में पंखा भी लगवाता है, लेकिन मजार के अंदर जाकर उसका गेट तामीर करवाता है, उसकी छत तामीर करवाता है, मस्जिद में आकर अल्लाह अकबर की सदा लगाता है कि अल्लाह तू सबसे बड़ा, मस्जिद से बाहर निकलता है, जब कोई मुश्किल, जब कोई परेशानी आती है तो कहता है या अली मुश्किल कुशा मेरी मदद करना, ये अल मदद या गौसे आजम, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को इसने तो समझा ही नहीं, तौहीद की इसको खबर नहीं। और ये कलमा पढ़ने वाले हमारे भाई हैं, हमारा ये फर्ज बनता है, हम सोए हुए मुआहिद हैं, सोए हुए अपने अंदर गैरत जगाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने ऑफिस में, अपने शहर में, अपनी बस्ती में इस ला इलाहा इल्लल्लाह को, इस कलमा निजात को आम करें। ये ना कहा करें कि उसका अकीदा उसके साथ, मेरा अकीदा मेरे साथ, अपना अकीदा छोड़ो मत, किसी का अकीदा छेड़ो मत। फिर अल्लाह के नबी दुनिया में क्यों आए थे, किस लिए आए थे? हमें सिर्फ अपनी फिक्र है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे खानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हज करके आते हैं तो कहते हैं दाता के दरबार पर 20 दे के देनी है। क्यों भाई? दाता ने मुझे हज करवा दिया, अब्दुल्ला शाह गाजी ने मुझे हज करवा दिया। इन्हें समझाइए कि हज वही करवाता है, हज ना करवाना चाहे तो भी अल्लाह की मर्जी, हज करवा दे तो भी अल्लाह की मर्जी, हज करके भी शिरक करते हैं। अपनी तकरीरों में कहते हैं कि कल कयामत का जब मैदान और महशर बर्पा होगा, जब खुदा की खुदाई ना रहेगी, वहां मुस्तफा की मुस्तफाई काम आएगी। खुदा की खुदाई ना रहेगी, वहां मुस्तफा की मुस्तफाई काम आएगी। तभी तो कहता है खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। वो तेरा रब होगा जिसकी खुदाई खत्म हो जाए। हमारा रब तो वो है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब तू नहीं था, तेरे बड़े नहीं थे, ये दुनिया नहीं बनी थी, रब तो तब भी मौजूद था। और जब कुछ नहीं होगा, कयामत बर्पा हो जाएगी, तमाम चीजें फना हो जाएंगी, रब तब भी मौजूद होगा। ये कलमा पढ़ता है,
ان لوگوں سے آپ رشتے کرتے ہیں، ان کو آپ اپنی بیٹیاں دیتے ہیں. بس کاروبار اچھا ہے، گھر اچھا ہے، بلڈنگ اچھی ہے، گاڑی اس کے پاس موجود ہے، بس بیٹی دے دو. سورہ یاسین آپ نے نہیں پڑھی؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. اللہ تعالیٰ نے 3 نبی بھیجے. پہلا نبی بھیجا، اس نے آ کر قوم کو یہ دعوت دی، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. اے لوگو تم کس کو پوچھتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ خواجہ غریب نواز تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ یہ بولنے والا تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ عبداللہ شاہ غازی تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجا، پھر جھٹلایا گیا. تیسرا نبی بھیجا، پھر جھٹلایا گیا. دوسرے کنارے سے ایک واحد دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو تم ان نبیوں کو جھٹلاتے ہو جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جو صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. سن لو، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میں بھی اس رب کی عبادت کرتا ہوں. میں گمراہ نہیں بن سکتا کسی اور کو سجدہ کر کے، میں گمراہ نہیں بن سکتا کسی اور کو مدد کے لیے پکار کے. قوم نے نبیوں کو چھوڑا، اس کو نیچے گرایا، اس کے پیٹ پر چڑھ گئے، خنجر مارے، اس کی آنتیں باہر نکال دی. اور اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، آ جنت میں داخل ہو جا. جنت میں بھی پہنچ کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ اس توحید کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز دیا ہے. کاش میری قوم جانتی کہ اللہ توحید کے بدلے کتنا بڑا اعزاز دیتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے جنت میں اس کے لیے 2 باغ تیار کر رکھے ہیں. تو یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہمارے ارد گرد رہنے والے، لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے اندر توحید کی غیرت ہی نہیں جاگتی. ہم سوئے ہوئے معاہد ہیں، سوئے ہوئے. جب قیامت کا دن قائم ہوگا، معاہدین کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا، ہم وہ جماعت تھے کہ جب نبی نے ہمیں کلمہ نجات بتایا تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے. ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارا. اور یہ مشرک جو آج دنیا میں غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان سے اچھا عقیدہ مکہ کے مشرکین کا تھا، ابو جہل کا تھا اور ابو لہب کا تھا. اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بور میں پھنسنے لگتی، ڈوبنے لگتی، سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. اور جب اللہ کشتی کو کنارے لگا دیتا، پھر یہ لات، حبل، منات اور عزا کنارے لگانے لگتے تھے. اور آج کا مسلمان مشکل آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا علی مدد. گاڑی کو دھکا لگانا ہو، یا علی مدد. کوئی بوجھ سر پر اٹھانا ہو، یا علی مدد. بتائیں ابو جہل کا عقیدہ، ابو لہب کا عقیدہ اس سے زیادہ اچھا نہیں تھا کہ کم سے کم مشکل میں تو اللہ کو پکارتے تھے؟ باتیں بڑی کڑوی ہیں، یہ دعوت بہت مشکل ہے، ڈر بھی لگے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ساری باتیں شیطان آپ کے دماغ میں ڈالے گا. لیکن آپ نے مرنا تو ہے ایک دن، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن. ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. کیوں نہ اس توحید کے بدلے اللہ ہمیں جنت دے دے. یہ مشرک کہے گا قیامت والے دن کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم جن کو پکارتے رہے. اذ اصویکم یا رب العالمین، اللہ کے برابر لا کر ہم نے ان کو کھڑا کر دیا. بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد العلی. نام کیا ہے؟ عبد المصطفیٰ. نام کیا ہے؟ پیلا دتا. کس کا بیٹا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا. بیٹا کس کا ہے بھائی؟ کلمہ پڑھنے والے کا. نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پیلا دتا، پیر کا دیا ہوا. عبد العلی، علی کا بندہ. عبد المصطفیٰ، مصطفیٰ کا بندہ. اولاد کس کی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی. اسے نہ کلمے کے پہلے جز کا پتہ، نہ دوسرے جز کا پتہ. اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہی سمجھ آ گئی بس کافی ہے. پڑھے سورہ یاسین. وہ دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا کیوں آیا تھا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے. ایک اکیلا مقتدی، اکیلا
جو آ کر انبیاء کی گواہی دے رہا ہے، جو ان کی تصدیق کر رہا ہے، اکیلا مقتدی، اور پوری قوم کے سامنے کھڑا ہو کر سچ بیان کیا. انہوں نے خنجر مار کر آنتیں باہر نکال دی. اعزاز کیا ملا؟ قیلت خل الجنہ، اللہ فرماتا ہے آجا جنت میں داخل ہو جا. توحید پر چلنے والوں، علل اعلان لوگوں سے کہو، اس کلمہ توحید کے تقاضوں کو دنیا کے سامنے علل اعلان بیان کرو، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے. کیا ہم نے مر کر اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. میں نے اور آپ نے اس کلمہ توحید کو قیامت تک آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ. بچوں کو سکھائیں، ان کے اندر توحید کو راسخ کر دیں، مضبوط کر دیں، ان کے ذہنوں میں عقیدہ توحید کو بٹھائیں. موبائل، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے پیچھے نہ لگائیں، توحید ان کے دماغ میں ڈالیں. اپنی قبر خراب نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں. اس ماہ محرم کے اندر سن 61 ہجری میں ضرور ایک سانحہ پیش آیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے اہل خانہ کو بڑی بے دردی سے ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا. ہمیں اس بات کا دکھ ہے، رنج ہے، عالم ہے، لیکن دکھ بھی شریعت کے مطابق بنائے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے، سال کا جب آغاز ہوتا ہے، شیطان دو قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے. دو قوموں کو، ایک وہ قوم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں غلف کر کے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء سے افضل قرار دینے لگ جاتے ہیں، بعض تو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں. اور دوسری قوم وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، نفرت میں خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں. عمان کے خارجی ناسبی محرم جب آتا ہے تو نئے کپڑے پہنتے ہیں، بہترین قسم کے کھانے بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، حضرت علی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم نے نہ رافضی بننا ہے، نہ خارجی اور ناسبی بننا ہے. اہل سنہ کا مذہب اختیار کرنا ہے اعتدال کے ساتھ. روٹین کے مطابق غم منانا ہے، روٹین کے مطابق خوشی منانی ہے. محرم کا جب مہینہ آئے، نہ حد سے بڑھ کر خوشی منانی ہے، نہ حد سے بڑھ کر غم منانا ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عساکر کے اندر حضرت علی کا بسند صحیح قول موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہلک فی رجلان، میرے متعلق دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے. محب مفرط یقربنی، جو محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ غلط کرنے لگیں گے، حد سے تجاوز کرنے لگیں گے. بما لیس فی ومبغض یحملہ شنائی علی ان یبہتنی، اور دوسرے وہ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھ جائیں گے. یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. غم منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پریشان کیا جائے. غم منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو گالیاں دی جائیں. غم منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو اور منہ کو پیٹا جائے، مارا جائے، اپنے جسم پر چھریاں چلائی جائیں اور خود کو لہو لہان کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الحدود او شق الجیوب او دعا بدع الجہالیہ، وہ مجھ میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے بری ہوں جو غم کے وقت، دکھ کے وقت اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور زمانہ جاہلیت والی باتیں کہے. اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہیں کھجلی لگی ہوئی ہوگی، شدید قسم کی خارش لگی ہوئی ہوگی، اپنا جسم کھجا رہے ہوں گے، اور پھر اس کھجلی والے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کا تارکول ڈال دے گا، تانبے کو پگھلا کر ان کے جسم پر ڈالا جائے گا. بتائیں کتنی اذیت ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے؟
جو غم کے وقت نوحہ کرتے تھے، جو غم کے وقت اپنا چہرہ پیٹتے تھے، جو غم کے وقت اپنے گریبان چاک کرتے تھے، زمانہ جاہلیت والی باتیں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو ہم نے اہل سنہ کا منہج اختیار کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ ویسے تو ہر مہینہ آپ دیکھ لیں، محرم سے بالکل پہلے ذی الحج کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پہلی محرم کو ان کو دفنایا گیا۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی سانحہ، کوئی نہ کوئی المناک بات ضرور پیش آئی ہے، تو کیا ہم ماتم منانے بیٹھ جائیں، رونے دھونے بیٹھ جائیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور حضرت حسن، حضرت حسین، یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شان اور مقام ویسے نہیں دے دیتا، آزماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں پر آزمائشیں بھیج بھیج کر ان کا صبر چیک کرتا ہے اور پھر انہیں صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے اللہ تعالیٰ پھر انہیں آزماتا ہے، انہیں تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنتی شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بڑی محبت تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، لیکن جو حقیقی تاریخ ہے اس کو پڑھیں، جھوٹی تاریخ کے پیچھے نہ لگے کہ راوی یہ کہتا ہے، راوی یہ کہتا ہے۔ کون سا راوی؟ جو کربلا کے وقت زندہ ہی نہیں تھا، دنیا میں موجود نہیں تھا، 110 سال بعد اس نے کتاب لکھی۔ کربلا پر سب سے پہلی کتاب لکھنے والا شخص ابو مخنف لوط بن یحییٰ، 158 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے سب سے پہلے کتاب لکھی مقتل حسین کے نام سے۔ اور یہ کون تھا؟ اس کا دادا سالم بن یحییٰ، جو جنگ صفین میں قتل کر دیا گیا تھا۔ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں سالم بن یحییٰ قتل ہو گیا تھا، اس جنگ کے اندر یہ شریک تھا، جنگ صفین میں۔ تو اس ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے دشمنی نکالی، بنو امیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس خاندان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو اس نے یہ کتاب لکھی مقتل حسین کے نام سے، جس میں جھوٹے قصے اور کہانیاں اس نے لکھ دی، من گھڑت باتیں خود سے لکھ دی، کوئی سند نہیں ہے۔ بھائی یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ کربلا میں امام زین العابدین زندہ بچ گئے تھے، واپس آ گئے تھے، ایک ان سے روایت دکھا دیں بس سند صحیح کہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہو آ کر۔ جھوٹی کہانیاں کس سے بنائے ہوئے ہیں؟ 3 مہینے گزر گئے بھی کربلا کے اندر۔ حضرت حسین اپنے بچوں کو لے کر سفر کرتے 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 سارا دن سفر کرتے، رات کو جب تھک جاتے خیمے لگاتے، سو جاتے، صبح اٹھ کر دیکھتے پھر کربلا میں پڑے ہوئے، پھر اٹھتے اور چلتے سفر کرتے، پھر اٹھے دیکھا پھر کربلا میں پڑے ہوئے۔ یہ سب جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں۔ ان کوفیوں نے، عراقیوں نے خط لکھ کر بلایا حضرت حسین کو۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا کوفے بلا کر، یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو بھی زہر دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا یہودی کے یہ ایجنٹ تھے۔ الکوفی لا یوفی، ان میں کوئی وفا نہیں ہوتی، یہ محاورہ بڑا مشہور تھا۔ حضرت عباس نے بھی کہا تھا حسین مت جائیے، آپ کو پتہ نہیں کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی۔ حضرت حسین نے فرمایا اتنے زیادہ خط آئے ہیں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، میں جاؤں گا، لیکن انہوں نے بے وفائی کی، اپنے شہر میں بلا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور وہ تو شہید ہو گئے۔ شہید کا ماتم نہیں منایا جاتا کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، انہیں عزت والا رزق دیا جا رہا ہے۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، وہ کس طرح جنت میں ہیں، وہ کس طرح رزق کھا رہے ہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔
بس قرآن نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، اب ماتم کیوں کریں؟ شہادت و اعزاز کی بات ہے، یہ تو ایک تمغہ ہے. تو لہذا شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینہ ہم نے اس طرح گزارنا ہے جس طرح اللہ اور اس کا رسول ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. غم بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا ہے، خوشی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر بنانی. نہ ہم نے رافضی بننا ہے کہ صرف حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے رہیں، باقی صحابہ کو گالیاں دیتے رہیں، یا پھر خوشی منا کر ناسبی اور خارجی بن جائیں. ہم نے دونوں راستے اختیار نہیں کرنے ہیں. اور پھر امام تبری نے جو تاریخ تبری لکھی، اس نے اسی کتاب مقتل حسین میں سے باتیں لے لے کر تاریخ تبری میں نقل کر دی، جس کی وجہ سے اس کتاب کو بڑی شہرت حاصل ہوئی. یہ کتاب بڑی مشہور ہو گئی کہ علامہ تبری نے تاریخ تبری میں لکھ دیا. تو لہذا تاریخ پر مت جائیے، قرآن اور حدیث پر رہیں. تاریخ کے ایک صفحے پر سچ ہے تو ایک صفحے پر جھوٹ لکھا ہوا ہے. قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے ساتھی ہیں یہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. صحابہ کی نیت پر کبھی شک نہ کریں، صحابہ کے ایمان پہ کبھی شک نہ کریں. تاریخ کی جھوٹی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. اہل بیت سے محبت کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. اہل بیت کا دل سے احترام کریں، ان سے محبت کریں، ان کی تعریف اور مدح کریں، ان کی فضیلتیں بیان کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارنے لگیں، اللہ کی صفات ان کو دے دیں، اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیں، اور ان کو برا بھی نہ کہیں کہ ہمارا شمار خارجیوں میں یا ناسبیوں میں ہونے لگے. تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین.